اس کے اندر اس بندہ خدا نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ 40 سال سے پہلے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نبی نہیں تھے، نہ نبی تھے نہ ولی تھے، اور نہ عالم ارواح کے اندر نبی تھے۔ سرکار کو جو کچھ ملا ہے 40 سال کے بعد ملا ہے۔ تو شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی نذیر احمد سیالوی صاحب نے اس رسالے کے ایک ایک سوال کا جواب تحقیقی طور پر دیا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات سے پہلے نبی تھے، بالفعل نبی تھے، پیدا ہوئے پھر بھی نبی تھے، اور عبدالآباد تک نبی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا رد اس کتاب کے اندر ہے۔ تو یہ ہے ہر عالم دین کو یہ کتاب یہ بھی خریدنی چاہیے، اور نبوت مصطفیٰ بھی، اور ایک محاکمہ نام کا رسالہ شائع ہوتا، مفتی صاحب نے اس کا رد بھی لکھا ہے، محاکمہ تائیہ، وہ بھی باہر سے مل جائے گا۔ جو علماء ذات ہیں یہ کتاب ضرور خریدے اور اس کو بار بار پڑھے۔ تشریف لاتے ہیں شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا محمد شریف صاحب قادری رضوی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان قبلہ شیخ الحدیث، عرس امام اعظم و محدث اعظم۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام دوست نہایت ادب و احترام، عقیدت اور محبت کے ساتھ آقا نامدار، مدنی تاجدار، رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں نہایت محبت کے ساتھ کم از کم ایک مرتبہ درود پاک ہدیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔
نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آج کی اس بابرکت مجلس اور روحانی مجلس کی صدارت اور قیادت سرپرستی تو علماء کرام بیان کے لیے، خطابات کے لیے تشریف فرما ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ان کے خطابات شروع ہونے ہی والے ہیں۔ اگرچہ مجھ میں اب اتنی ہمت نہیں کہ میں کچھ عرض کروں، حکم کی تعمیر، ارشاد کی تعمیر اور اصول سعادت اور اصول برکت کے لیے صرف چند منٹ کے لیے حاضری آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ امن والہ مجھے صحیح اور حق کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس وقت جو محفل موجود ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ اس محفل میں اللہ کا ذکر اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک ہوگا، ہمیشہ ہوتا ہے۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ ان محافل میں آپ تشریف لاتے ہیں، شرکت فرماتے ہیں، کچھ وقت آپ گزارتے ہیں، آپ کو یہاں آ کر ایسی مجالس میں بیٹھنا، محافل میں شرکت کرنا، کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ یا آئے جیسے آئے ویسے چلے گئے؟ بس اسی مسئلے کو میں ایک حدیث پاک کے مفہوم سے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ مجھے صحیح اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام سے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ کی مخلوق میں ایک ایسی مخلوق ہے جو گناہوں سے پاک ہے، معاصی کے ارتکاب سے پاک ہے، اور اس مخلوق کا نام ملائکہ ہے، فرشتے ہیں۔ ملائکہ مخلوق ہے مگر معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہیں، معاصی سے پاک ہیں۔ وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا اللہ انہیں امر فرماتا ہے، حکم دیتا ہے۔ اللہ کے حکم کے خلاف وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور نہ کرتے ہیں، اور ان کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہیں، ان کے ذمے علیحدہ علیحدہ کام ہیں۔ کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ کو کچھ مختلف اقسام ہیں جو ملائکہ اللہ کے حکم سے وہ کام کر رہے ہیں اور اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک جماعت ایسی ہے، نام ان کا ہے سیاحین۔ جب صبح ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، الہ العالمین ہمیں زمین پر جانے دیا جائے، اجازت ہو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تیرے بندے کیا کرتے ہیں اور کن کن افعال کے اندر وہ مبتلا ہیں، اور کیا کیا وہ کردار ادا کر رہے ہیں، کیا کیا وہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والہ نے اجازت فرما دیتے ہیں۔ اللہ کی اجازت سے اور اللہ کے حکم سے وہ جماعت زمین پر نازل ہوتی ہے، زمین پر جلوہ گر ہوتے ہیں، اور یہاں آ کر فرمایا وہ پھیلتے ہیں، منتشر ہوتے ہیں۔ کوئی جانب شمال کے چلا جاتا ہے، کوئی جنوب کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی مشرق اور کوئی مغرب میں چلے جاتے ہیں۔ اور کس لیے منتشر ہوتے ہیں، کیوں جدا ہوتے ہیں، کیوں پھیلتے ہیں؟
فرمایا یلتمسونا مجالس الذکر. حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں، یلتمسونا مجالس الذکر. فرمایا ذکر کی مجالس کو وہ تلاش کرتے ہیں کہ زمین پر ذکر کی محفل اور ذکر کی مجلس کہاں منعقد ہو رہی ہے. ان ذکر کرنے والے لوگوں کو، ایسی محافل کو، ایسی مجالس کو یلتمسونا وہ تلاش کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ ذکر کی محفل کو تلاش کر کے جانا، ارادے سے جانا، نیت کر کے جانا اور کثرت کے ساتھ جانا ان مجلسوں میں اور ان میں شرکت کرنا، یہ ملائکہ کی سنت ہے. تو اللہ کے حکم سے وہ ایسا کرتے ہیں اور ان مجالس کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں. فرمایا ایک فرشتہ ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. کچھ لوگ ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ سن رہے ہوتے ہیں. مجلس لگی ہوتی ہے، حلقہ بندھا ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ کا ذکر سنا جاتا ہے. لوگ سننے کے لیے بیٹھتے ہیں. ذکر کی محفل جب وہ دیکھتا ہے کہ یہاں لوگ اکٹھے ہیں ذکر کرنے اور سننے کے لیے، تو حدیث پاک کے الفاظ یوں ہیں، وہ آواز دیتا ہے اور دوسرے فرشتوں کو بلاتا ہے کہ اے فرشتو ہلمو الی مقصدکم. فرمایا جس مقصد کے لیے تم نے آسمانوں کو چھوڑا، جس مقصد کے لیے تم نے اللہ سے زمین پر آنے کی اجازت لی اور مانگی اور اللہ نے تمہیں اجازت دی، فرمایا ہلمو الی مقصدکم، آؤ وہ تمہارا مقصد یہاں پورا ہو رہا ہے. مقصد جائے قصد ثابت ہوا کہ اللہ والوں کی طرف ارادے سے جانا، ان کی محفلوں کو تلاش کرنا اور ان میں شریک ہونا، اس مقصد کے لیے سفر کرنا اور ایسی مجلس کی طرف جانا اور انہیں تلاش کرنا، یہ سنت ملائکہ ہے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں نا جی اس حدیث پاک کی آڑ میں اور دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد. فرمایا کہ صرف 3 مسجدیں ہیں، بیت اللہ شریف، مسجد نبوی پاک اور مسجد اقصیٰ. ان 3 مساجد کی طرف تو جاؤ، نیت کر کے سفر کرو، یہ جائز ہے. اور ان 3 مساجد کے علاوہ فرمایا کسی کی طرف کسی دربار پر، کسی مسجد اور کسی ولی اور کسی بزرگ کے دربار پر جانے کی نیت سے جانا شرک ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے. نہ لا تشد الرحال والی حدیث کا یہ مطلب ہے اور نہ ان کا یہ اس سے ثبوت ہوتا ہے. یہاں ہلمو الی مقصدکم جائے قصد ہے اور فرشتے اس جگہ کی طرف آتے ہیں اور اسی نیت سے سفر کرتے ہیں، اسی ارادے سے آتے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجلس ذکر ہو یا اچھے لوگوں کی محفل ہو یا اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، وہاں اس مجلس کی طرف ارادہ کر کے، نیت کر کے، قصد کر کے جانا یہ جائز ہے، بلکہ سنت ملائکہ ہے. فرمایا وہ فرشتے ادھر ادھر سے اکٹھے ہوتے ہیں اور جہاں محفل ذکر ہو رہی ہوتی ہے اپنے نورانی پر اس محفل پر بچھاتے ہیں اور اس وقت تک وہاں موجود رہتے ہیں. ان کے پر اسی طرح بچھے رہتے ہیں ان کے سروں پر، ان کا سایہ اسی طرح اس محفل پر قائم رہتا ہے. فرمایا جب تک کہ وہ محفل جاری رہتی ہے. جب محفل اختتام پذیر ہو تو وہ لوگ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ الہ العالمین
ہمیں بخش دے، دوزخ سے محفوظ فرما لے اور جنت الفردوس عطا فرما دے۔ ملائکہ اس دعا میں بھی شریک رہتے ہیں، اور اس دعا کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے اپنے مقامات پر جاتے ہیں، اس کے باوجود کہ ہمارا ایمان ہے اللہ عالم ازلی ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو یہ کہاں گئے تھے، وہ محفل کہاں تھی، وہ کیا کر رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ زمین پر جو تم گئے تھے اجازت لے کر، میرے بندوں کو کس حال میں تم نے پایا، کیا کر رہے تھے؟ اس سے ثابت ہوا کہ بعض دفعہ سوال کرنا یہ عدم علم کی دلیل نہیں ہوا کرتا، کہ اگر اسے علم ہوتا تو سوال کیوں کرتا، علم ہوتا تو پوچھتا کیوں؟ اللہ حالانکہ علم رکھتا ہے، جانتا ہے، عالم ازلی ہے، فرمایا اس کے باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ کیا کہو گے خدا کو بھی علم نہیں، معاذ اللہ بھی نہیں جانتا؟ ہاں، ایک فرقہ ایسا ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں، جسارت کرتے ہیں کہ جب تک کوئی بندہ کام کر نہیں لیتا اس سے پہلے اللہ کو بھی علم نہیں ہوتا کہ کیا کرے گا، معاذ اللہ۔ ملکت الحیران اٹھا کر دیکھو، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ جانتا ہے، سوال کرنے میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو ملائکہ عرض کرتے ہیں، رپورٹ دیتے ہیں، پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ فلاں جگہ یہ کام، فلاں جگہ یہ کام، فلاں جگہ یہ کام، فلاں جگہ یہ کام ہو رہا تھا، اور ایک ایسے مقام پر ہم گئے کہ جہاں تیرے بندے اکٹھے تھے، کچھ ذکر کر رہے تھے تیرا اور کچھ لوگ سن رہے تھے۔ وہاں ذکر کرنے والے بھی موجود تھے، ذکر سننے والے بھی موجود تھے۔ اب اسی میں یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ جہاں اللہ کے پیارے حبیب کا ذکر پاک ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جائے تو نبی پاک کا ذکر بھی اللہ ہی کا ذکر ہوتا ہے۔ من ذکر کا ذکرنی جالتوں کا ذکرم من ذکری، اے محبوب تم تو میرے ذکر ہو، میرا ذکر ہو، میں نے تجھے اپنا ذکر بنا لیا، یعنی تیرا ذکر میرا ذکر۔ تو جہاں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے پاک حبیب کا ذکر ہو، وہ اللہ کا ذکر ہے، اور جہاں یہ کام ہو رہا ہو وہ مجلس ذکر کہلاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ مجلس ذکر ہے۔ مجلس ذکر موجود تھی، اللہ فرماتے ہیں جب ذکر کی محفل اختتام کو پہنچی تو کیا مجھ سے کچھ مانگا بھی انہوں نے؟ سوال بھی کیا؟ ہاں، اللہ مانگا بھی ہے، دعا بھی کی ہے، سوال بھی کیا ہے۔ کیا؟ ملائکہ عرض کرتے الہ العالمین، انہوں نے کہا اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اللہ دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے اور جنت کا تجھ سے سوال کر رہے تھے اور مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوال جو جنت کا کر رہے تھے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ اور دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے، ڈر رہے تھے، کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے کہ ڈر رہے تھے؟ اللہ انہوں نے تو نہیں، تیرے محبوب نے تو سب کچھ دیکھا ہے، اور تیرے محبوب نے فرمایا جنت بھی حق ہے اور دوزخ بھی حق ہے، اور جنت کی شان اور جنت کی زینت وہ تیرے محبوب کی پاک زبان نے سنی ہے، اور وہ ایمان لائے کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے، اس لیے جنت کی آرزو کر رہے تھے اور دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو، فرمایا ان کو جنت میں نے عطا کر دی ہے۔
ان اہل محفل کو، شرکائے مجلس کو جنت میں نے عطا کر دی ہے، اور دوزخ سے میں نے ان کو بچا لیا، محفوظ کر لیا۔ ملائکہ عرض کرتے ہیں الہ العالمین، اس محفل میں، اس مجلس میں سارے تو تیرا ذکر کرنے والے نہیں تھے، اور نہ ہی سارے ذکر سننے کے ارادے سے آئے تھے اور اس نیت سے آئے، کسی اور کام کے لیے آئے تھے، کسی کو بلانے کے لیے آئے تھے یا دیکھنے کے لیے آئے تھے، اور وہ اس میں وہاں بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے لیے، کیا ان کو بھی تو نے بخش دیا؟ اس بات پر غور فرمائیں کہ حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ وہ ذکر سننے کے ارادے سے نہیں آئے، ذکر کرنے کی نیت سے نہیں آئے، کسی اور مقصد کے لیے، کسی اور کام کے لیے آئے، اور تھوڑی سی دیر کے لیے ان میں بیٹھ گئے، کیا ان کو بھی تو نے بخش دیا، جنت عطا کر دی؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں میں نے ان کو بھی جنت عطا فرما دی، میں نے ان کو بھی بخش دیا۔ اے اللہ کیوں؟ فرمایا یہ بتاؤ کہ اتنی بڑی محفل میں کوئی ذکر کرنے والا تھا، ایک دو، یا کوئی سننے والا تھا، اس ارادے سے آیا تھا، اس نیت سے آیا تھا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر پاک سنوں گا، اس ارادے سے آیا ہو، کوئی ایک کرنے کے لیے آیا ہو، کوئی ایک یا دو تھے؟ اللہ سے تو ضرور ذکر کرنے والے بھی تھے، ذکر سننے کے ارادے سے آنے والے بھی تھے ضرور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر سنو، میرا ذکر کرنے والے ہم القوم لا یشقا جلیس ہو۔ بے شک علماء سے پوچھو کیا یہ جامع ترمذی میں حدیث نہیں ہے؟ کیا سیاستہ میں نہیں ہے؟ کیا اس کی سند صحیح نہیں ہے؟ فرمایا ہم القوم، میرا ذکر کرنے والے ایسے لوگ ہیں، یہ ایسی قوم ہے، ان کی یہ شان ہے، ان کو میں انداز مرتبہ دیا ہے، میں نے ان کو یہ شان بخشی ہے کہ ہم القوم لا یشقا جلیسہم، ان کے پاس آ کر بیٹھنے والا بھی شقی اور بدبخت نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ لا یشقا، علماء یقیناً تشریف فرما ہوں گے، جلوہ فروز ہیں، ان سے پوچھ لیجئے، جو مدرسین حضرات ہیں ان سے پوچھئے کہ کیا ہے، شرح عقائد میں اٹھا کر دیکھ لو، علم عقائد کی کتابیں پڑھ لو اور دیکھ لو کہ شقاوت اور سعادت یہ جنتی اور دوستی ہونے سے عبارت ہے۔ شقی جہنمی، شقی جہنمی اور سعید جنتی۔ سعید کس کو بولتے ہیں؟ جنتی کو، اور شقی جہنمی کو۔ لا یشقا جلیسہم، فرمایا ان کی محفل میں آ کر بیٹھنے والا بھی جہنمی نہیں ہو سکتا، جہنمی نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر اب کوئی اعتراض کر دے اور یہ کہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والے اسے بخشے گئے، آئے تھوڑی دیر کے لیے اور بخشے گئے، بیٹھنے سے بخشے گئے، ہاں میں عرض کروں گا کہ بے شک کبیرہ گناہ کی معافی مقرون بالتوبہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مقرون بالتوبہ ہے، مگر پوچھو علماء سے کہ عفو جائز ہے یا نہیں؟ عفو، معاف کر دینا، معافی عطا کر دینا، یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ خدا ذوالجلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، لاکھوں گناہ ہوں، کروڑوں گناہ ہوں، کبائر ہوں، کبائر کا مرتکب ہو، اگر رب چاہے تو آن کی آن میں سارے اس کے گناہ معاف فرما سکتا ہے۔ اللہ قادر ہے، گناہ معاف فرما سکتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ عفو جائز ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانا چاہے تو اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم معاف فرما سکتا ہے، اور پھر یہ اعتراض نہ مجھ پر ہو سکتا ہے، نہ کسی اور استاد
کرام اساتذہ کرام پر ہو سکتا ہے، نہ علماء کرام پر ہو سکتا ہے. یہ تو حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب رحمت عالم نور مجسم فرماتے ہیں لا یشقا جلیسہم، کہ ان کے پاس بیٹھنے والا وہ بھی بدبخت نہیں ہو سکتا، اس کا بھی یقیناً خاتمہ اللہ، اگر ایمان ہے اس کا پہلے ایمان سے آ کر شامل ہوا ہے، ایماندار آ کر بیٹھا ہے، چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم اپنے پیارے حبیب کے ذکر پاک کے صدقے میں اور اپنے ذکر کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم اس شقی کو سعید کر دیتا ہے اور سعید بن جاتا ہے. یہ شقاوت اور سعادت تو اللہ کے ولی بھی کر سکتے ہیں. کسی کو سعید ہو تو شقی بنا دیا، اور اگر سعید ہو تو شقی بنا دیا. حضور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجدد صاحب، تمامی حضرات پیچھے پیچھے کھڑے ہو جائیں، پیر صاحب کی صحت خراب ہے اس لیے آگے ہاتھ ملانے کی راستہ چھوڑ دیں گے ان کے، اسٹیج پر آنے دیں، اسٹیج پر کسی رکھیں گے تو دیکھنا. تو حضور مجدد صاحب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں لاہور میں ایک بہت بڑے ماہر تعلیم تھے، عالم مدرس تھے، ملا طاہر ماشاء اللہ. آ رہے؟ ہاں جی آ رہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ لاہور میں ایک مولانا ملا طاہر رحمت اللہ تعالی بہت بڑے ماہر تدریس اور بہت بڑے قابل مدرس تھے. آپ نے اپنے صاحبزادوں کی تعلیم کے لیے پیغام بھیجا، آدمی بھیجا کہ جاؤ ملا طاہر سے وقت لو، انہیں سرہند شریف کے لیے دعوت دو، وہ یہاں آئیں اور ہمارے صاحبزادوں کو پڑھائیں. انہیں قبول فرما لی، چلے گئے. جب وہاں پہنچے اور حضور مجدد صاحب سے ملے، مصافحہ کیا، تو انہوں نے اپنا منہ پھیر لیا. فرمایا ادھر توجہ کی تو دوسری طرف آپ نے منہ پھیر لیا. آپ خوش دلی سے نہیں ملے، مصافحہ تک صحیح نہیں کروایا، آپ نے اعراض فرمایا، رخ انور پھیرتے رہے. تو ساتھیوں نے عرض کی حضور بڑی چاہت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ آپ نے دعوت دی ہے، اور جب وہ پہنچے ہیں تو آپ نے صحیح طریقے سے مصافحہ بھی نہیں کیا، اور آپ نے اعراض فرمایا ان سے، آپ نے منہ پھیر لیا. اس کی وجہ کیا؟ فرمایا پہلے سنا تھا اب دیکھا ہے. پہلے سنا تھا کہ وہ ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، اور اب میں نے دیکھا ہے. جب وہ آئے ہیں تو میں نے ان کی پیشانی کو دیکھا تو ان کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا شقیون، یہ تو بدبخت شقی ہے. صاحبزادے قریب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کی ابا جان یہ ہم نہیں جانتے کہ ماتھے پر شقیون ہے یا سعید لکھا ہے. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ مشہور ہو گیا ہے کہ ہمارے استاد ہیں، وہ آ گئے ہیں، اب آئے ہیں شقی ہیں، اور اگر واپس چلے جائیں تو شقی چلے جائیں، پھر آپ مجدد کہے گے.
آپ کی ولایت سے کیا فائدہ؟ آپ نے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ صرف ماتھے پر شکیون نہیں ہے، میں نے لوح محفوظ کو دیکھا وہاں بھی شکی ہے۔ انہوں نے پھر عرض کی کہ حضور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ماتھے پر شکیون ہے یا لوح محفوظ پر شکیون ہے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ آپ کے دربار پر آ گئے ہیں، اور اگر اسی طرح واپس چلے جائیں تو آپ کو مجدد کون مانے گا، آپ کی ولایت کو کون تسلیم کرے گا؟ آپ نے سر اقدس جھکایا اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، خوشی کے آثار نمودار تھے۔ فرمایا جاؤ اپنے استاد سے سبق شروع کر لو، ماتھے پر بھی جو شکیون لکھا ہوا تھا وہ بھی کاٹ کر میں نے سعیدن کر دیا ہے، اور لوح محفوظ پر جو شکیون لکھا ہوا تھا وہاں بھی میں نے سعید کر دیا ہے، فرمایا سعید لکھا دیا گیا۔ بھائیوں آپ اب غور فرمائیں، جس شخصیت پاک کے عرس میں آج آپ شریک ہیں، آپ میں سے اکثریت وہ جاننے والی ہے جنہیں زیارت کا شرف بھی حاصل کیا ہوگا، آپ کی اپنی پاک زندگی کے ایک ایک لمحہ کو بغور آپ دیکھیں، دن اور رات کو آپ دیکھیں، مجھے کوئی بتائے کہ وہ کون سی گھڑی تھی جس میں آپ کی محفل میں کوئی دنیا کی بات ہوتی ہوگی یا ہوئی ہوگی؟ ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر وقت، صبح و شام آپ کی زبان پر قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بلند ہوتی، اللہ کا ذکر ہوتا یا اللہ کے پیارے حبیب کی شان بیان ہوتی، نبی پاک کا ذکر ہوتا۔ اور پھر یہ ایک دن کے لیے یہ کام نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، 1 ماہ کے لیے نہیں، ساری زندگی آپ نے اللہ اور اللہ کا رسول کا ذکر پاک رات دن اپنی محفل میں جاری رکھا ہے۔ وہ محفل ذکر ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، وہ بلند بخت لوگ ہیں جن کو اللہ نے آپ کی محفل میں شرکت کی سعادت سے نوازا اور شمولیت سے نوازا۔ یعنی آج بھی انہی کے ذکر پاک کے صدقے اور اللہ کے پیارے محبوب کا ذکر علماء کی زبان پر ہو رہا ہے، آپ سننے کے لیے تشریف فرما ہے۔ میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ یقیناً آپ اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کی زبان سے جو علماء کرام آئیں گے، خطابات فرمائیں گے، قرآن و حدیث آپ کو سنائیں گے، مسئلے بتائیں گے آپ کو، اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم یقیناً اپنا کرم فرمائیں گے، اور آپ کے میرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم ذکر پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے عفو فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم ہماری مغفرت فرمائے گا۔ اور انشاءاللہ العزیز یہ محافل ذکر، یہ انشاءاللہ اس دربار عالیہ پر جس طرح حضور قبلہ محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہری زندگی پاک میں جاری رہتا تھا، آج بھی اسی طرح جاری ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح جاری رہے گا، اور اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم آپ کے فیض کو عام فرمائے گا اور روز بروز بڑھتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم آپ کی شان کو بلند فرماتا رہے گا، آپ کو مقامات علیہ پر اللہ تعالیٰ فائز فرماتا رہے گا۔ آپ یقیناً اپنے دور کے قطب الارشاد تھے، ولی کامل تھے اور قطب الارشاد تھے، آپ کی زبان اقدس سے جو کچھ نکلتا تھا اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم پوری فرماتا۔ میں نے بات آزمایا، خود آزمایا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو آپ فرماتے وہی ہوتا تھا۔ آپ کی بات کر رہا تھا تو علماء ہی فرما ہے، اور یہ بارہا یہ حدیث پاک میں نے حضور سیدنا محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی پاک زبان سے بھی سنی، آپ بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ نے اپنے مواعظ حسنہ میں ارشاد فرمائی کہ قیامت کا جب دن ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کی طرف سے اعلان ہوگا
قم یا محمد فادخل الجنہ. اللہ اپنے محبوب سے فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خرامہ خرامہ اٹھیں اور جنت کا افتتاح فرمائیں. قم یا محمد. اور یہ تو کئی حدیثوں سے ثابت ہے کہ میرے آقا جب تک جنت کا دروازہ نہیں کھولیں گے، میرے آقا جب تک افتتاح نہیں فرمائیں گے، اس سے پہلے نہ کوئی نبی جنت میں داخل ہوگا، نہ کوئی رسول داخل ہوگا، نہ کوئی اور جائے گا. افتتاح میرے آقا نے فرمانا. میرے آقا پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور اس کے بعد باقی نبی پاک کے صدقے میں داخل ہوں گے. اعلان ہوگا یوں قم یا محمد فادخل الجنہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خرامہ خرامہ اٹھیں اور جنت کے افتتاح فرمائیں. تو گروہ کے گروہ، جماعت کی جماعت، ادھر جا رہا ہے کوئی ٹولہ وہاں جا رہا ہے، کوئی وہاں سے جا رہا ہے، وہ چل پڑیں گے، جنت کی طرف چل دیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہاں چلے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ ہر ایک عرض کرے گا کہ الہ العالمین تیرا حکم ہوا ہے، تیری طرف سے اعلان ہوا ہے کہ قم یا محمد فادخل الجنہ. اعلان ہوا میرا نام بھی محمد، میرے ماں باپ نے میرا نام بھی محمد، میرا نام بھی محمد، میرا نام بھی محمد. ہر ایک کہے گا ہمارا تو نام محمد ہے، ہم تو یہ سمجھے کہ ہمیں حکم ہو رہا ہے کہ اٹھو اور جنت میں جاؤ، ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے نام تو محمد رکھا میرے محبوب کے نام پر، ٹھیک ہے جی، مگر دنیا میں اور اپنی زندگی میں اس کی لاج تم نے نہیں رکھی. فرمایا مگر آج مجھے شرم آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا آج مجھے شرم آتی ہے کہ نام میرے محبوب کے نام پر ہو اور نام تمہارا محمد ہو اور میں تمہیں دوزخ میں ڈالوں، میں تمہیں عذاب کروں. فرمایا نہیں، اس نام کے اوپر نام کی برکت سے فرمایا جاؤ بغیر حساب کتاب کے، بغیر پوچھے تمہیں جاؤ جنت عطا کر دی نام کے صدقے میں. تو مسئلہ یہ ہوا کہ چاہے گناہگار ہو، چاہے کبائر کا مرتکب ہو، اہل سنت و جماعت کے نزدیک عفو جائز ہے. اگر ان محافل میں کوئی شریک ہوتا ہے، چاہے مجھ سا سیاہکار ہو، چاہے مجھ سا گناہگار ہو، بدکار ہو، اس محفل میں آنے کے صدقے میں اگر ارادے کے ساتھ آؤ، عقیدہ رکھتے ہوئے آؤ، ایمان کے ساتھ آؤ اور اس محفل میں شریک ہو جاؤ، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے اور اس محفل میں شرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ مایوس نہیں فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم حضور قبلہ سید محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہمیں معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور اللہ تعالیٰ اس دربار عالیہ کے فیض کو قیامت تک جاری اور ساری رکھے. اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم اس میں اضافہ ہوتا رہے قیامت تک. اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم ہمیشہ ہمیشہ ہمیں متمتع ہونے کی توفیق مرمت فرمائے. یہ سب پہلے میں نے عرض کیا کہ اب مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں کوئی زیادہ عرض کر سکوں. میں ایک ہی حدیث پاک کا ترجمہ میں نے عرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، منظور فرمائے اور خداوند قدوس اس محفل کی برکت سے اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم ہمیں ان برکات سے فیوزات سے متمتع فرمائے. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین. حضور آقا نعمت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت و سنن میں بعد ایک کتاب لکھی گئی ہے نائب اعلیٰ حضرت علامہ مولانا بشیر احمد سیالوی سینئر نائب صدر امریکہ، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور بڑی اچھی کتاب ہے. سارے دوست کتاب کو لے کر جائیں. اب تشکیلاتے ہیں پیر طریقت، رہبر شریعت، پاسبان مسلک رضا حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ عتیق الرحمان صاحب آستان عالیہ ڈانگری شریف. وہ جلوہ فروز ہوتے ہیں، آپ ان کی آمد سے پہلے ان کے شایان شان نعرہ تکبیر،
नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, फैज़ान क़िबला शेखुल हदीस। حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار، فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب